حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک مہان نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو آپ کی قوم کو نیکی، صحیح راستے اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ لگ بھگ 950 سال تک اپنی قوم کو ہدایت دیتے رہے۔ آپ کی قوم بت پرست اور گمراہ تھی۔ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے اور ظلم و فساد میں ڈوبے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو سمجھاتے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی پوجا مت کرو، نیکی اپناؤ اور گناہوں سے بچو۔ لیکن لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں، تم تو بس ایک عام انسان ہو۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے صبر اور مضبوطی کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھی اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہے، ربنا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہی دعا ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ پھر اللہ نے انہیں ایک اہم حکم دیا، ایک بڑی کشتی، جہاز بنانے کا، کیونکہ اب ایک بھیانک جل پرلے، طوفان، آنے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو انہوں نے اپنے پریوار، ایمان والوں اور ہر قسم کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اس میں سوار کر لیا۔ پھر آسمان سے تیز بارش ہونے لگی اور دھرتی کے نیچے سے پانی ابھر آیا۔ یہ پانی ایک بہت بڑے طوفان میں بدل گیا۔ گمراہ اور نافرمان لوگ اس طوفان میں ڈوب گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والے لوگ کشتی میں محفوظ رہے۔ طوفان تھمنے کے بعد کشتی جڑی پروت، جبل جودی، پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اتر کر اللہ کا شکر ادا کیا اور نئی آبادی بسانے کا کام شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے کبھی حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ صبر اور دعا سے ہر مصیبت کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ نیکی و حق کے راستے پر ڈٹ کر رہتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ سرکشت رکھتا ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایمان، صبر اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کا ایک مہان سبق دیتی ہے۔